اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والسماء ذات البروج والیوم الموعود وشاہد ومشہود قتل اصحاب الاخدود۔ یہ سورہ بروج ہے جو 1 رکوع اور 22 آیات پر مشتمل ہے۔ اس سورت مبارکہ کی پہلی آیت میں اللہ تبارک و تعالی کا ارشاد مبارک ہے، قسم ہے برجوں والے آسمان کی اور اس دن کی جس کا وعدہ کیا گیا ہے، مراد قیامت کا دن ہے۔ پہلی آیت مبارکہ میں بروج کا ذکر ہے، اس نسبت سے اس سورت کو سورہ بروج کہا جاتا ہے۔ اگلی آیات میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد مبارک ہے، وشاہد ومشہود، اور قسم ہے حاضر ہونے والے کی اور قسم ہے اس کی جس کے پاس لوگ حاضر ہوں گے۔ ایک روایت کے مطابق شاہد سے مراد انسان ہے اور مشہود سے مراد قیامت کا دن ہے، کیونکہ ہر انسان اس دن اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہو جائے گا۔ اگلی آیات میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد مبارک ہے، قتل اصحاب الاخدود، کہ خدا کی مار ہے ان خندق کھودنے والوں پر، النار ذات الوقود، اس آگ والوں پر جو ایندھن سے بری ہوئی تھی، اذ ہم علیہا قعود، جب وہ اس کے پاس بیٹھے تھے، وہم علی ما یفعلون بالمؤمنین شہود، اور وہ ایمان والوں کے ساتھ جو کچھ کر رہے تھے اس کا نظارہ کرتے جاتے تھے۔ یعنی وہ اہل ایمان کے ساتھ کی جانے والی زیادتی کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے کہ کس طرح ان کو پکڑ پکڑ کر آگ میں جھونکا جا رہا تھا، مگر اس ظلم کی وجہ کیا تھی؟ وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ، اہل ایمان سے کس چیز کا بدلہ لیا جا رہا تھا؟ ان کی کیا خرابی تھی؟ انہوں نے کون سا جرم کیا تھا؟ انہوں نے کسی کو قتل کیا تھا یا کسی کا مال دبایا تھا؟ انہوں نے نہیں بدلہ لیا ان سے الا ان یؤمنوا باللہ العزیز الحمید، مگر محض اس لیے کہ وہ اللہ پر ایمان لائے جو کہ عزیز و حمید ہے۔ بس یہ جرم تھا ان کا جس کی وجہ سے وہ آگ میں ڈالے گئے۔ مشہور تفسیر کے مطابق ان آیات مبارکہ میں ایک واقعے کی طرف اشارہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح مسلم کی ایک حدیث مبارکہ میں منقول ہے۔ وہ یہ ہے کہ پچھلی کسی امت میں ایک بادشاہ تھا جو ایک جادوگر سے کام لیا کرتا تھا۔ جب وہ جادوگر بوڑھا ہو گیا تو اس نے بادشاہ سے کہا کہ میرے پاس کوئی لڑکا بھیج دیا کرو جسے میں جادو سکھاؤں تاکہ وہ میرے بعد تمہارے کام آ سکے۔ بادشاہ، جس کا نام ذونواس تھا، اس نے ایک لڑکے کو جادوگر کے پاس بھیجنا شروع کر دیا۔ یہ لڑکا جب جادوگر کے پاس جاتا تو راستے میں ایک عبادت گزار شخص کے پاس سے گزرتا جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اصلی دین پر تھا، یعنی صحیح العقیدہ تھا۔ ایسے شخص کو راہب کہتے ہیں۔ وہ توحید کا قائل تھا۔ یہ لڑکا اس کے پاس بیٹھ جاتا اور اس کی باتیں سنتا جو اسے اچھی لگتی تھی۔ ایک دن وہ جا رہا تھا تو راستے میں ایک بڑا جانور نظر آیا جس نے لوگوں کا راستہ روکا ہوا تھا۔ بعض روایتوں کے مطابق وہ جانور شیر تھا اور لوگ اس سے ڈر رہے تھے۔ لڑکے نے ایک پتھر اٹھایا اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ یا اللہ، اگر راہب کی باتیں آپ کو جادوگر کی باتوں سے زیادہ پسند ہے تو اس پتھر سے اس جانور کو مروا دیجیے۔ اب جو ہی اس نے پتھر اس جانور کی طرف پھینکا تو جانور مر گیا اور لوگوں کا راستہ کھل گیا۔ اس کے بعد لوگوں کو یہ اندازہ ہوا کہ اس لڑکے کے پاس کوئی خاص علم ہے۔ چنانچہ ایک اندھے شخص نے اس لڑکے سے درخواست کی کہ اس کی بینائی واپس آ جائے۔ لڑکے نے اس نابینا شخص سے کہا کہ شفا دینے والا تو اللہ تعالیٰ ہے، اس لیے اگر تم یہ وعدہ کرو کہ اللہ تعالیٰ کی توحید پر ایمان لاؤ گے، اللہ کو وحدہ لا شریک مانو گے، تو میں تمہارے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کروں گا۔ اس آدمی نے یہ شرط مان لی۔ اس لڑکے نے اللہ سے دعا کی، اللہ تعالیٰ نے اس کو بینائی عطا فرما دی اور وہ شخص بھی توحید پر ایمان لے آیا۔ ان واقعات کی خبر جب بادشاہ کو ہوئی تو اس نے اس نابینا کو بھی گرفتار کر لیا، اس لڑکے کو بھی اور راہب کو بھی، اور ان سب کو توحید کے انکار پر مجبور کیا۔ جب وہ تینوں نہ مانے اور اللہ کی توحید کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوئے تو بادشاہ نے اس نابینا شخص اور راہب کو تو آری سے چیر دیا، یعنی قتل کروا دیا، اور لڑکے کے بارے میں اپنے نوکروں کو حکم دیا کہ اسے کسی اونچے پہاڑ پر لے جا کر نیچے پھینک دے۔
لیکن جب وہ لڑکے کو لے کر گئے تو اس نے اللہ تعالی سے دعا کی، پہاڑ پر زلزلہ آیا، جو لوگ اس کو مارنے کے لیے لے گئے تھے وہ تو سب مر گئے اور لڑکا زندہ بچ کر واپس آ گیا۔ بادشاہ نے دوبارہ حکم دیا کہ اسے کشتی میں لے جا کر سمندر میں ڈبو دیا جائے، چنانچہ اور افراد اس کو لے کر گئے۔ لڑکے نے پھر دعا کی جس کے نتیجے میں کشتی الٹ گئی، وہ سب لے جانے والے ڈوب گئے اور لڑکا پھر صحیح سلامت واپس آ گیا۔ بادشاہ جب عاجز آ گیا تو لڑکے نے اسے کہا کہ اگر تم مجھے واقعی مارنا چاہتے ہو تو اس کا ایک ہی طریقہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ تم سب لوگوں کو ایک میدان میں جمع کر کے مجھے سولی پر چڑھاؤ اور اپنے ترکش سے تیر نکال کر کمان میں چڑھاؤ اور یہ کہو بسم اللہ رب ھذا الغلام، اس اللہ کے نام پر جو اس لڑکے کا رب ہے، پھر تیر سے میرا نشانہ لگاؤ۔ چنانچہ بادشاہ نے ایسے ہی کیا، لوگوں کو جمع کیا اور بسم اللہ رب ھذا الغلام کہہ کر تیر اس بچے کی طرف پھینکا جس سے وہ شہید ہو گیا۔ جب سب لوگوں نے یہ نظارہ دیکھا اور یہ الفاظ سنے بسم اللہ رب ھذا الغلام، تو ان سب نے کہا کہ ہم اسی بچے کے رب پر ایمان لے آئے۔ ان میں سے اکثر لوگ ایمان لائے۔ اس موقع پر اس ذو نواز بادشاہ نے ان کو سزا دینے کے لیے سڑکوں کے کناروں پر خندقیں کھدوا کر ان میں آگ بھڑکائی اور حکم دیا کہ جو کوئی دین حق کو نہ چھوڑے اور جو توحید کو چھوڑنے کے لیے تیار نہ ہو اسے ان خندقوں میں ڈالا جائے۔ چنانچہ اس طرح ایمان والوں کی ایک بڑی تعداد کو زندہ جلا دیا گیا۔ مسلم شریف کی روایت میں آتا ہے کہ ان ایمانداروں میں سے ایک ایماندار عورت بھی لائی گئی جس کے گود میں شیرخوار بچہ تھا۔ آگ کے شعلے دیکھ کر عورت کو تردد پیدا ہوا تو اللہ تعالیٰ نے اس چھوٹے بچے کو قوت گویائی عطا کی اور وہ کہنے لگا یا امی اصبری انک علی الحق، اے ماں صبر کرنا، تم حق پر ہو، گھبرانا نہیں اگرچہ آگ میں ڈالی جاؤ۔ سورہ بروج کی ان آیات مبارکہ میں اسی واقعے کی طرف اشارہ ہے۔ قتل اصحاب الاخدود کے خدا کی مار ہے ان خندق کھودنے والوں پر، النار ذات الوقود، اس آگ والوں پر جو ایندھن سے بری ہوئی تھی، اذ ہم علیہا قعود، جب وہ اس کے پاس بیٹھے تھے، وہم علی ما یفعلون بالمؤمنین شہود، اور وہ ایمان والوں کے ساتھ جو کچھ کر رہے تھے اس کا نظارہ کرتے جاتے تھے۔ وما نقموا منہم الا ان یؤمنوا باللہ العزیز الحمید، اور وہ ایمان والوں کو کسی اور بات کی نہیں، صرف اس بات کی سزا دے رہے تھے کہ وہ اس اللہ پر ایمان لائے تھے جو بڑے اقتدار والا، بہت قابل تعریف ہے۔ الذی لہ ملک السماوات والارض، جس کے قبضے میں سارے آسمانوں اور زمین کی سلطنت ہے۔ واللہ علی کل شیء شہید، اور اللہ ہر چیز کو دیکھ رہا ہے۔ تاریخ کا مطالعہ کیا جائے تو ایسے کئی واقعات کا پتہ چلتا ہے جب مذہبی اور نظریاتی اختلاف کی بنا پر مخالفین نے ایک دوسرے کو زندہ جلا دیا۔ آج کی دنیا جسے آج مہذب، ماڈرن اور ترقی یافتہ ہونے پر بڑا ناز ہے، اگر ہم دیکھتے ہیں تو ہمارے سامنے افغانستان اور عراق میں جو آگ جلائی گئی، کیا یہ آگ ذو نواز کی آگ سے کم درجے کی تھی؟ اس آگ سے کئی گنا زیادہ مہلک اور خطرناک آگ تھی، جس کا نشانہ کلمہ پڑھنے والے مسلمان نوجوان، بوڑھوں، بچوں، مردوں اور عورتوں کو بنایا گیا۔ فلسطین میں کیا کیا جا رہا ہے؟ آگ ہی تو ہے جو مسلمانوں پر برسائی جا رہی ہے، اور پورے 50 سال ہونے کو ہے مسلسل برسائی جا رہی ہے، اور سارا اسرائیل مسلمانوں کے خلاف طرح طرح کی سازشیں کر رہا ہے۔ الکفر ملت واحدہ، ساری کفریہ طاقتیں مسلمانوں کے خلاف آج بھی جمع ہے اور مسلمانوں پر آگ برسا رہی۔ چنانچہ اگلی آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے ایسے ہی لوگوں کے لیے ارشاد فرمایا، ان الذین فتنوا المؤمنین والمؤمنات، یقین رکھو جن لوگوں نے مؤمن مردوں اور مؤمن عورتوں کو ظلم کا نشانہ بنایا، ثم لم یتوبوا، پھر توبہ نہیں کی، فلہم عذاب جہنم ولہم عذاب الحریق، ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے، ان کو آگ میں جلنے کی سزا دی جائے گی۔ سورت کے اختتام میں اللہ کی عظمت اور انتقام کی قدرت کا بیان ہے، ان بطش ربک لشدید، تمہارے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے، وہ جب کسی کو اپنے عذاب کی گرفت میں لے لے
تو اسے کوئی نہیں چھڑا سکتا۔ فرعون کا انجام اس دعوے کی دلیل اور اس پر گواہ ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے دین حق کے لیے قبول فرمائے اور اہل حق کا ساتھ دینے کی اللہ ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔